نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ تو ہم آج علامات کی پڑھ رہے ہیں اور ہمارا الحمدللہ پچھلے اسباق میں سے ہم نے کل جو لیسن پڑھا تھا اس میں سے کچھ چیزیں نہیں تھیں، اور آج کا جو لیسن ہے اس میں تقریباً جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ آپ لوگوں سے گزر چکے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کافی معلومات ہیں، تو ایک طرح کی اس میں ریویژن ہو جائے گی۔ ایک آدھی کوئی اس میں نئی چیز ہوگی جس کو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا مشکل نہیں لگے گا۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے اس کی علامات جو ہے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، تا تیتو اور تا ساکن، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کو دیکھ کے بخوبی جان گئے ہوں گے کہ یہ علامات جو ہیں ہم نے کس ٹاپک کے انڈر پڑھی تھی۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی میں نے آپ لوگوں کے مائک بھی انمیوٹ کر دیے ہیں، ابھی آگے جب ایگزامپلز آئیں گی تو پھر ہم اس میں سے آپ لوگ ریڈنگ بھی کر لیجئے گا۔ یہ چاروں علامات فعل کے آخر میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، آپ لوگوں کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ چاروں علامات جو ہیں یہ فعل کے آخر میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فعل ماضی۔ ہر ایک کی وضاحت کچھ یوں ہے۔ تا، یہ علامت فعل کے آخر میں واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ تو نے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس سے الحمدللہ بہت اچھی طرح سے اس سے واقف ہیں۔ اس کی اگزامپلز جو ہیں آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہیں، آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو اپنا ہینڈ ریز کر دیں اور اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لے۔ جی کون پڑھنا چاہے گا؟ جی ساجدہ، اپنا مائک انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ہیڈنگز پڑھنی ہے پہلے اور پھر نیچے سے پڑھنا ہے۔ جی میں تا واحد مذکر ہے، ترجمہ تو نے، جی یا خلقتا تو نے پیدا کیا، انعامتا تو نے انعام کیا، جی قتلتا تو نے قتل کیا، سالتا تو نے سوال کیا، رزقتا تو نے رزق دیا۔ جی بارک اللہ۔ تو یہ والی اگزامپلز ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، آگے ان کو بھی پڑھ لیجئے۔ سمعتا تو نے سنا، دخلتا تو نے داخل ہوا، قلتا تو نے کہا، خرجتا تو نکلا۔ ٹھیک ہے بارک اللہ۔ ٹھیک ہے، اس میں تو اور تو نے دونوں کی اگزامپلز جو ہیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ قلتا جو ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو فارمیشن جو ہے فرق لگ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو حرف ہے، یہ جو لفظ ہے قلتا، اس میں تھوڑا سا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں حرف علت موجود ہے۔ عام اس کو کسی کو سمجھانا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ کہتے ہیں، اس طرح کا لفظ ہے کہ اس لفظ کا آپریشن ہوا ہوا ہے، کیونکہ آپریشن کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے نا، تو آپریشن ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس میں جو اس کا روٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، یعنی واو نظر نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حرف علت ہے حمزہ، واو اور یا، یہ عموماً جو ہیں اپنی شکلیں جو ہیں وہ بدلتے ہیں، اور ان کا تھوڑا سا ہم جب آگے مزید پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس طرح کے جو الفاظ ہیں جس میں حروف علت آتے ہیں تو پھر ہم اس کے بارے میں بھی بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی صرف یہ آپ کو ایک صرف دکھانے کے لیے یہاں پر لکھا گیا۔ جی آگے ہے تی۔
تی سے بھی آپ واقف ہیں. یہ علامت فعل کے آخر میں واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ تو نے کیا جاتا ہے. سیم ترجمہ کیا جاتا ہے, فرق صرف یہ ہے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. جی اس کو کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کر لیں. جی طاہرہ. جی طاہرہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ پڑھیے. واحد مونس کے لیے جن تھی جے تھی تو ام تلاتی تو بھر گئی ہے. خفتی تو ڈری. ٹھیک ہے بارک اللہ. جی بارک اللہ. آپ نے پڑھا, تھوڑا سا آپ کی آواز کٹ رہی تھی تو میں یہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. جیتی تو آئی ہے, انطلقتی تو بھر گئی ہے, خفتی تو ڈری. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو دیکھ لیں کہ آپ یہ امطلقتی جو ہے یہ دوزخ کے لیے, جہنم کے لیے جو ہے نا آیت میں اس کا ذکر ہے کہ جب اس میں ڈال دیے جائیں گے لوگ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب بھر گئی ہے, تو وہ کہے گی کہ نہیں ابھی مجھے اور بھی چاہیے. تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھیں گے تو پھر وہ کہے گی کہ بس اب مجھے ضرورت نہیں. تو یہ جہنم کے لیے جو ہے نا یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان سب میں جو ہے آپ دیکھ لیں کہ تی جو ہے وہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آگے جو ہے تی, یہ غلطی سے تا زبر ہو گیا, یہ بھی تی ہے. تی جو ہے اس کو کون پڑھے گا؟ جی آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے. جی نبیہہ. تی واحد مؤنث, ترجمہ تو نے. نصرتی تو مؤنث نے مدد کی. کنتی تو مؤنث ہے. علمتی تو مؤنث نے جانا. علمتی. ٹھیک ہے, کنتی جو ہے جیسا کنتا, کنتی, کنتم, یہ کانا, تو یہ کافی استعمال ہوتا ہے. تو ہے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ تی جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے ہے تو جو ہے یہ علامت فعل کے آخر میں واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ میں نے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, متکلم کا صیغہ ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہے. اس کی ایگزامپلس جو آگے دیکھ لیتے ہیں. جی سائرہ آپ پڑھیے. سائرہ. تو واحد مذکر و مؤنث, ترجمہ میں نے. انعمتو میں نے انعام کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. ظلمتو میں نے ظلم کیا. جی یہ آگے والے بھی پڑھیے. فضلتو میں نے فضیلت دی. رزقتو میں نے رزق دیا. قتلتو میں نے قتل کیا. جی اب یہ سارے جو ہیں آپ نے دیکھ لیا. تا, تی اور تو کو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں. جی نیکسٹ جو ہے وہ ہے تا ساکن. ٹھیک ہے, تا ساکن جو ہے یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ مؤنث اس مؤنث نے کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہم بولتے وقت تو مؤنث نہیں بولتے, لیکن یہاں پر صرف آپ کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر وہ سے مراد مؤنث ہے اور کبھی الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. جی ادیبہ آپ پڑھیے ایگزامپلس. جی یہ تا ساکن واحد مؤنث, ترجمہ وہ مؤنث اس مؤنث نے.
ہے صادقت اس مونس نے سچ کہا. اشارت اس مونس نے اشارہ کیا. کذبت اس مونس نے جھوٹ بولا. قالت اس مونس نے کہا. جی بارک اللہ. یہ ایگزامپلز آپ کے سامنے آ گئی، اس سے بھی آپ گزر چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو سیگا جو ہے کہاں استعمال ہوتا ہے. اب آگے ایک نہایت امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو دیکھ لیجئے. یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے شاید پہلے نہیں پڑھا تھا، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ تا ساکن جو ہے، اگر تا ساکن کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو تو اس کے سکون کو زیر سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر تا ساکن ہے اور آگے آپ نے اب اس کو ایسی ضرورت ہے کہ اس کو ملانا ہے کسی دوسرے لفظ سے، تو ساکن کے ساتھ نہیں مل سکتا انلیس کہ اس کو کوئی نہ کوئی حرکت دینی پڑتی ہے. تو ایسی صورت میں جب یہ والا تا ساکن ہوگا مؤنث کا تو اس کو زیر دیا جائے گا اور پھر اس کو ملا کے پڑھا جائے گا. اس کی ایگزامپلس بھی ہم دیکھتے ہیں. ایگزامپلس میں یہاں پر وقعت، خشعت، یہ دو الفاظ ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں. اس کی تا کو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دی گئی. اب یہاں پر ایک مسئلہ جو آپ سوچ رہے ہوں گے، اگر آپ کے ذہن میں نہیں آیا تو یہ مسئلہ ہوگا کہ ایسی صورت میں اس کی پہچان کیا ہوگی. کیونکہ ہم نے ابھی جو پیچھے جو مونس کی پڑھی ہے، ایک نشانی پڑھی ہے، اس میں تو والی جو جس کے معنی آتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ اس میں تا کے نیچے زیر ہے. تو اور یہ والی تا جو ہے جو وہ کمانی رکھتی ہے، یہ ساکن ہے مؤنث کی. تو اگر ہم اس کو بھی زیر دے دیں گے تو پھر ان دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غائب کا صیغہ ہے یا یہ حاضر کا صیغہ ہے؟ تو اس کی علامت جو ہے وہ پچھلے حرف کی حرکت ہے. پچھلے حرف کی حرکت ہے. کیسے ہے؟ میں آپ کو نا وہ والی ونڈو کھول کے سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تا ساکن والی جو ونڈو ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا ساکن سے پچھلا حرف جو ہے وہ متحرک ہے. تا ساکن سے پچھلا حرف متحرک ہے، یعنی کہ اس کے اوپر حرکت ہے تا ساکن سے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو تا زیر تی ہے، یہاں پر ہم ونڈو نکالتے ہیں، یہ جو تا زیر تی ہے، اس میں تا زیر تی سے پچھلا حرف جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، آپ جتنے بھی دیکھ لیں کہ جو تا زیر تی جو تو کا معنی رکھتے ہیں، اس میں اس سے پیچھے والا جو حرف ہوگا وہ ساکن ہوگا. لیکن جب آپ یہ جو ہم اس تا کو جب ہم حرکت دیں گے، جو تا ساکن ہے، اور اس کو ہم ملانے کی صورت میں ہم جب حرکت دیں گے تو ہم اس کے نیچے زیر لگائیں گے. اور جب ہم زیر لگائیں گے تو اس کی نشانی جو ہوگی وہ کیا ہوگی کہ اس سے پیچھے والا لفظ جو ہے، حرف جو ہے، وہ بھی متحرک ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے سورۃ الواقعہ کی، اذا وقعت الواقعہ. اب اس میں یہ جو عین کی حرکت ہے جو تا سے پیچھے ہے، عین، اگر یہ تو والا معنی رکھتا تو یہاں پر اس کو ساکن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ساکن نہیں ہے. اس کے اوپر حرکت ہے جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو تا تھی یہ ساکن تھی، غائب کا صیغہ ہے، اور اس کو اس سے ملانے کے لیے، لام سے ملانے کے لیے اس کو حرکت دی گئی ہے. اسی لیے اس کا معنی جو ہوگا جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے اسم معرفہ آ رہا ہے تو اس کی طرف یہ تا جو انڈیکیٹ کر رہی ہے. اسی طرح ہی دوسری اگزامپل ہے خشعت الاصوات للرحمن، پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے سامنے. سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے. تو یہ کچھ اور بھی کافی اگزامپلز آپ کو ملیں گی قرآن میں. تو یہ ایک بڑی موٹی اس کی نشانی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم جب یہ پڑھ رہے تھے تو کلاس میں ہم لوگ
جب فرینڈس ہم لوگ کو اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے تو یہ پوائنٹ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. تو جب ہم نے ایگزامپلس دیکھی تو ہم نے یہ والی جو ایگزامپلس تھی 30ویں پارے میں کافی ملیں گی, تو اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ایسا کیوں ہے, اور اس ٹائم ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ یہاں پر یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ الحمدللہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اگر ایسی صورت آئے تو آپ نے یہ کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ یہاں پر تا کے نیچے زیر ہے لیکن اس کا ترجمہ کیوں ڈفرینٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر اس سے پچھلا حرف جو ہے وہ ساکن کیوں نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ملاتے وقت زیر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ تھا جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ نیا بھی تھا اور آپ لوگوں کو اس سے معلوم بھی ہو گیا ہوگا. جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں, ایک نظر خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ تا زبر جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے تو نے کا معنی رکھتا ہے. تا زیر جو ہے واحد مونس کے لیے تو نے کا معنی رکھتی ہے. تا پیش تو جو ہے واحد مذکر و مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں اور میں نے کا معنی رکھتا ہے, متکلم ہے. اور تا ساکن جو ہے وہ واحد مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ اس نے کا معنی رکھتا ہے. اور یہی تا ساکن کو جب ہم اگلے لفظ سے ملائیں گے تو اس کو ہم زیر دے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ والا لیسن تو آپ کا ہو گیا. آپ لوگوں کا ابھی 15 منٹس باقی ہیں, تو اگر آپ لوگ یہ چاہیں تو یا کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کا لیسن مشکل نہیں تھا تو ہم ایک اگلا لیسن بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ اگلا لیسن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیجئے تاکہ پھر میں اس کی ونڈو کھول لوں بغیر ٹائم ضائع کیے. نبیہہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ جی میم, میں نے پوچھنا تھا آپ سے, آپ نے ایک یہ کہا نا کہ تا ساکن اور جو تازر تی ہے ان دونوں کا آپ نے بتایا, لیکن دونوں ہیں تو واحد مؤنث نا, تو اس کو ہم اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں کہ جو تازر تی ہے وہ کسی مؤنث کے لیے, مطلب کسی انسان کے لیے, اور یہ چیزوں کے لیے آ رہا ہے نا, جس طرح واقع ہونے والی, تو ہیں تو دونوں واحد مؤنث ہی نا. واحد مونس ہے نا, ایک جو ہے وہ حاضر کا صیغہ ہے اور ایک غائب کا صیغہ ہے, اور اس کے آگے جب اسم لگتا ہے نا تو پھر اسم کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے ڈیٹیل تھوڑا سا, ابھی اس چیز کو اتنا ہی سمجھے, جب آپ آگے مزید اس کے بارے میں پڑھیں گی نا تو پھر آپ کو اور زیادہ کلیئرٹی ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی ٹھیک ہے. اچھا, تو ہم لوگ اگلا لیسن پڑھ لیں اگر آپ لوگ ایگری کریں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے. ابھی آج کا لیسن تو ایزی تھا, آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوا تھا, تو اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے ہینڈ ریز کر لیں, میں پھر ونڈو کھول لیتی ہوں. جی, کون جو پڑھنا چاہتا ہے ہینڈ ریز کر لیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کتنے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور کتنے نہیں پڑھنا چاہتے. اچھا جی, اچھا جی, اچھا جی, اچھا جی. اوکے, 9 لوگ ہیں تقریباً پڑھنا چاہتے ہیں, تو باقی جو ہیں وہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں, 9-10 ہیں تقریباً. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ ووٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. تو میں ونڈو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جی, یہ جو لیسن ہے یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے نیا ہے, کچھ چیزیں اس میں پرانی بھی ہیں کچھ نئی بھی ہیں. یہ جو ہے سبق نمبر 6 جو ہے, اس میں ہوا, ہیا, ہو, ہی اور ہا. ٹھیک ہے, یہ جو ضمائر ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کیا ہیں اور یہ کب استعمال ہوتے ہیں اور ان کا معنی کیا ہے. ہوا, یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو وہاں موجود نہیں. جیسے اردو میں ہم کسی چیز کا نام بار بار نہیں لیتے بلکہ اس کی جگہ کچھ مخصوص نام لے لیتے ہیں. مثلا
خالد صبح اٹھا، پھر اس نے نماز پڑھی اور ناشتہ کیا. تو یہاں پر ہم نے دوسرے جملے میں اس نے جو لفظ لگایا ہے وہ خالد کو خالد کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والے جو ضمیریں ہیں ان کو ہم ضمائر ہی کہتے ہیں. یہ ضمائر جو ہیں یہ ہم اسم اشارہ کے نام سے ان کو جانتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور یہ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب کہ وہ انسان جو بالکل سامنے یا چیز جو ہے سامنے موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ واحد مذکر کے لیے. جی ہوا، اس کو کون پڑھے گا؟ جی آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے؟ جی ادیبہ آپ ریڈنگ کرنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا واحد مذکر وہ، ہوا قرآن وہ قرآن ہے، ہوا اللہ وہ اللہ ہے، ہوا مولاکم وہ تمہارا مالک ہے، ہوا ظالمن وہ ظلم کرنے والا ہے، ہوا غنیٌ وہ غنی ہے. جی بارک اللہ. تو ہوا کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا استعمال کیا ہے. یہاں پر کچھ اور بھی نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں. آیات میں سورۃ القاریہ کی آپ آیت دیکھتے ہیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ عیش بھری زندگی میں ہوں گے. اسی طرح مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر فَهُوَ جو ہے وہ وہی کا معنی جو ہے وہاں پر اس کے لیے آیا ہے. اگلا جو اشارہ ہے وہ ہے ہیا. یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کا ترجمہ بھی وہ کیا جاتا ہے. ہوا جو تھا وہ واحد مذکر کے لیے تھا، ہیا جو ہے وہ واحد مؤنث کے لیے ہے. جی ماجدہ آپ پڑھیے اگزامپلز اس کی. ماجدہ جی، اور کوئی پڑھنا چاہے گا تو ہینڈ ریز کر لیں. جی منتہا. یا زجرتن، وہ قیامت ایک ڈانٹ ہے. میں اوپر سے پڑھنا ہیڈنگز. جی جی پڑھیے اوپر سے ہیڈنگ. یا واحد مؤنث ترجمہ وہ. ٹھیک ہے، یا واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ وہ ہے. جی یا زجرتن، وہ قیامت ایک ڈانٹ ہے. یا عصایا، وہ میری لاٹھی ہے. عصای. یا تمور، وہ زمین، یا تمور وہ زمین حرکت کرے گی. یا حیاتن، وہ میری لاٹھی. ٹھیک ہے، حیاتن جو ہے یہاں پر اس کا ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے. یا حیاتن وہ سانپ ہے. ٹھیک ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈائلاگ تھا اس کے لیے. تو یہ سارے حیاتن جو ہے یہاں پر اس کی جو گول تا ہے وہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو یہاں یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو سارے الفاظ جو ہیں یہ مؤنث ہیں اور وہ ہیا کا اشارہ جو ہے اس کے لیے آیا ہے. یہاں پر ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. واحد مذکر کے لیے ہوا وہ، واحد مؤنث کے لیے ہیا وہ، دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، صرف مذکر مؤنث کا فرق ہے. چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے اس میں، یہ دیکھ لیجئے کہ ہوا یا ہیا کے بعد ایسا اسم جس کے شروع میں الف لام ہو تو اس سے معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے عموماً لفظ ہی یا وہی استعمال ہوتا ہے. مثلاً یہ کام تم نے ہی کیا ہے، جیسا ہم اردو میں بھی بات کرتے ہیں نا، تاکید کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے. اسی طرح اگر کسی نے کوئی انویٹیشن دیا ہے تو بعض دفعہ اگر کسی نے کسی کو خاص طور پہ بلانا ہے تو کیا کہتا ہے کہ دعوت نامہ تو سب کے لیے ہے لیکن آپ یعنی کسی ایک خاص بندے کو کہتا ہے کہ آپ نے ضرور آنا ہے. تو تاکید کے لیے جو ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. ہوا ہیا کے بعد جو الف لام والے اسماء جو ہیں اس کے کچھ اگزامپلز ہیں، آپ میں سے کوئی ریڈ کرنا چاہے گا؟ جی ساجدہ.
साजिदा आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए. जी मैम. जी पढ़िए. हुआ हिया के बाद अलिफ लाम वाला इसम, बाद में ताकीद, तर्जुमा ही वही. इन नाशानिया का हुवल अब्तर, बेशक तेरा दुश्मन वही बेनामो निशान है. वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, और अल्लाह गनी तारीफ करने वाला है, और तारीफ करने वाला, तारीफ वाले हैं. वो आगे हैंड रेज हुआ हुआ. और अल्लाह गनी और तारीफ वाले हैं. जी ठीक है. तो यहाँ पर जो है उसका तर्जुमा जो है उसमें ताकीद पाई जाती है. इसी तरह ही आगे जो एग्जाम्पल है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बस बेशक जन्नत वही इसका ठिकाना है. व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और अल्लाह की बात ही बुलंद है. ठीक है, यानी कि जब हुआ के बाद अलिफ लाम वाला लफ्ज आएगा तो उसका तर्जमा जो है फिर ताकीद के मानों में किया जाएगा. इसके बाद की जो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, दो इशारे हैं, ये हम कल पढ़ेंगे क्योंकि फिर इसकी थोड़ी सी डिटेल है. वो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे और आपकी क्लास के टाइम भी ख़त्म होने वाला है. आज के लेसन से अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है. हमारे पास अभी 2-4 मिनट हैं. किसी ने आज के लेसन से या पिछले जितने भी हमने लेसन पढ़े हैं उनमें से किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं. जी, किसी के ज़हन में कोई सवाल हो? जी सोफिया. जी मैम आपने कहा था कि हिया हय्यतुन जो है वो होगा, वो सांप है. जी जी. तो मैम सांप मुअन्नस में कैसे आएगा, मतलब ये नहीं समझ आई. हाँ, वो तो हम उर्दू में उसको मुअन्नस नहीं कहते ना. बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो अरबिक में मुअन्नस हैं लेकिन उर्दू में जो है वो मुज़क्कर हैं. और बहुत सारे, जिस तरह आसमान जो है हम मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन अरबिक में वो मुअन्नस है. इसी तरह और भी काफ़ी अल्फाज हैं कि जो हम उर्दू में उसको लैंग्वेज जो है हम उसको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन अरबिक में वो मुअन्नस है. जी वालेकुम अस्सलाम. जी, और इसके अलावा किसी ने कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिए. मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसको साथ साथ प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, क्योंकि हम जब हमारी ये जो हम ये अभी अलामात पढ़ रहे हैं इसके तकरीबन 15 लेसन्स हैं. 15 लेसन्स के बाद हम लोग जो आयात हमने पढ़ी हैं हम उसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे. अगले लेसन्स के साथ साथ रिविजन्स करेंगे और फिर उसके बाद फिर एक एक करके आप लोगों के इंशाल्लाह ताला टेस्ट होंगे. तो मैं चाह रही हूँ कि आपकी अच्छी तरह रिवीजन हो जाए ताकि फिर हम जब टेस्ट लें तो आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो. तो अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर हम अपनी क्लास जो है उसका इख्तिताम करते हैं. चलें ठीक है, हम अपनी क्लास का इख्तिताम दुआ के साथ करते हैं. रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.